مہم یہ بتائیے، جب آپ ایز اے سوشل میڈیا انفلوئنسر کام کرتی ہیں اور جیسے میں نے آپ کا تعارف کروایا تو بات کی کہ آپ اوپینین پاس کرتی ہیں، کچھ نہ کچھ کرٹکس پیش کرتی رہتی ہیں، جو کہ ایک بہت کانفیڈنس چاہیے. سنس یو آر میریڈ ایز ویل، تو کچھ تھریٹس یا سیکورٹی ایشوز بھی ہوتے ہوں گے، تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہوگا. روزمرہ کوئی نیا چیلنج آتا ہوگا، کیونکہ کنٹینٹ کوئی بھی آپ کو نیوز ملتی ہے، آپ اس پہ اپنی اوپینین دینے کی رائے رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں دوں شوق سے. تو اس حوالے سے بتائیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور جب ہم زہرا کے کیس کی بات کرتے ہیں تو کیا سینیریو تھا؟ ایکچولی ایسا ہے کہ جو آپ نے بات کی کہ چیلنج نہیں چیلنجز فیس کرنے پڑے ہیں. یہی میں اچھا، جاننا چاہوں گی. اوپینین جو ایک جرنلسٹ ہوتا ہے نا، اس کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنا اوپینین نہ دے، وہ نیوٹرل رہتے ہوئے صرف خبر بتائے. اس کے بعد اوپینین میکر جو ہے وہ آڈینس ہے. بٹ یہ سین ہے کہ بہت زیادہ مجھے اس میں ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں. انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تو سمپلی آپ اپنے ڈائلاگس جو آپ نے یاد کیے ہیں، آپ نے وہ ڈیلیور کر دینا ہے. یہاں پہ آپ اپنے باس خود ہیں، آپ اپنے کہے ہوئے کے ذمہ دار خود ہیں. چوائس آف ورڈز بہت میٹر کرتی ہیں. بالکل. آپ بات کر رہی ہیں دعائے زہرا کیس کی. رائٹ. ایکچولی وہ ایک رن اوے میرج کیس تھا، جس میں ایک لڑکی نے اپنے گھر سے بھاگ کے اپنی آزاد مرضی سے ایک شادی کی تھی. لیکن اس کے پیرنٹس نے اس کو مذہب کے بیچ میں لا کے، فرقہ پرستی میں لا کے اس کو سندھ اور پنجاب کی لڑائی میں ڈال دیا تھا. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ ایک رن اوے میرج کیس نہیں، بلکہ یہ ایک گینگ ہے جو لڑکی کو اغوا کر کے لے گیا ہے، اور مجھے گینگ کا سرغنہ بنا دیا گیا تھا. سوشل میڈیا پہ میرے پیرنٹس، میرے ان لاز کے پرسنل جو ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں ان کو پبلک کر دیا گیا تھا. اور بہت زیادہ کیریکٹر اسیسینیشن، یہاں تک کہ اس لڑکی کے جو فادر ہیں انہوں نے یہ جو فوٹو شاپ پکچرز ہوتی ہیں، ڈفرینٹ جو انڈین ماڈلز ہوتی ہیں، ان کی نیوڈ پکچرز کے اوپر میرا فیس اٹیچ کر کے سوشل میڈیا پہ پراپر میری کیریکٹر اسیسینیشن کی تھی. مقصد یہ ہوتا ہے کہ لڑکی یہ ڈر جائے گی. لیکن اللہ کا یہ بہت احسان ہے کہ میری فیملی، میرے ان لاز، میرے ہسبینڈ، میرے بہن بھائی، اور سب کی نا نئی نئی شادی ہوئی بھی تھی، تو سب کے جو ان لاز ہیں سب میرے ساتھ کھڑے تھے. مجھے یہ ڈر تھا کہ خدا نخواستہ فیملی اس چیز کو کیسے دیکھے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب آپ سچ پہ کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا اپنا کیریکٹر اسٹرانگ ہوتا ہے تو آپ ڈرتے نہیں ہیں. پھر انہوں نے سوچا ہوگا لڑکی ہوگی، اس کا ضرور کوئی ایسا ہوگا ویک پوائنٹ جو سامنے آ جائے گا. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سب نے مجھ سے معافی مانگی ہے ریٹن. ایف آئی اے میں بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو پھر گھسیٹا. لیکن اس کے بعد چلے، یہ تو ایک سینیریو ہو گیا کہ جس میں یو ور پرووڈ انوسینٹ. اب جب آپ کوئی کنٹینٹ یا کسی پہ اپنی رائے دیتی ہے یا فریڈم آف اسپیچ آپ استعمال کرنے کی کوشش کرتی ہے میڈیا پہ، تو آپ کیا سوچتی ہے؟ ڈو یو تھنک ٹوائس کہ ذرا بہت سوچتی ہوں، میں بہت نیوٹرل رہ کے بات کرتی ہوں. اس کے باوجود بھی مجھے یہ فیس کرنا پڑتا ہے کہ جس پرسنالٹی سے ریلیٹڈ وہ خبر ہوتی ہے اس کی مجھے ڈائریکٹ کال آتی ہے. اچھا، باقی یوٹیوبرز یا جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں نا، وہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں اور ان کو یہ تکلیف ہے کہ وہ پرسنالٹی ہمیں کیوں نہیں کال کرتی. مجھے یہ تکلیف ہے کہ وہ مجھے کیوں کال کر رہے ہیں. فکر نہ کریں، میں آپ کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں تھوڑی دیر بعد. میں بھی آپ کو اپنا فون کا واٹس ایپ کھول کے دکھاتا ہوں. کل رات تک 17,000 nobody can contain this number of calls میں آپ کو بتاؤں. اور میسیجز جو ہیں اگر میں وہ بتاؤں، I have to put 3 memory cards in my phone تاکہ ان تمام لوگوں کی وہ ساری گالیاں، مغلظات، رائے، محبت، دعائیں رکھ سکوں جو کسی ایک ویلاگ کے بعد ہوتی ہیں. تو بیٹا جی، ویلکم ٹو دا کلب. آئیے آپ کے پاس چلتے ہیں. حضور والا، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی. میں اسد ایک چیز ہے، مجھے لگتا ہے کہ جب آپ اداکاری میں آتے ہیں تو ایک تو بچپن سے آپ کو شوق ہوتا ہے، آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے مکالمے بولتے ہیں. آپ فلمیں دیکھتے ہوں گے یا ڈرامے دیکھتے ہوں گے. آپ کے زمانے میں فلمیں ختم ہو گئی، ڈرامے آ گئے. مگر جب گھر والوں کو پتہ چلتا ہے تو ان کی جوتیاں اتر جاتی ہیں، وہ چلیں یا نہ چلیں. آپ کے گھر والے سپورٹیو تھے کہ ہمارا بیٹا ہونہار بچہ ہے. گھر والے جو ہے ان کا تعلق فلم سے نہیں ہے، ٹیلی ویژن سے نہیں ہے، ریڈیو سے نہیں ہے، مگر یہ ہیرو بنے گا. میرے پیرنٹس بہت سپورٹیو تھے. گڈ. ابا اماں دونوں کی اجازت تھی مجھے. اور آج میں جو اپنی زندگی میں اتنا کامیاب ہوں اپنی نظر میں، کیونکہ میرا کمپٹیشن صرف میرے ساتھ ہے، کسی اور کے ساتھ نہیں. میں ہمیشہ ایسے ہی سوچتا ہوں. تو اس کامیابی کے پیچھے میرے پیرنٹس کی اجازت کا ہاتھ ہے. اگر میرے ماں باپ نے مجھے اجازت نہ دی ہوتی تو شاید میں کامیاب بھی نہ ہو پاتا. تو یہ بات سب کے لیے ہے. ایک فورم پہ بیٹھا ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اپنے پیرنٹس سے اجازت لیں. اگر آپ ان کو خوش رکھیں گے تو آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. بالکل. اگر آپ نے ان کو ناخوش رکھا تو آپ کبھی بھی کامیاب نہیں وہ دعا نہیں ملے گی نا، وہ برکت نہیں ملے گی. بتائیے کہ کیا وجہ تھی کہ آپ کے والدین اس معاشرے میں رہتے ہوئے آپ کے یہاں آنے پہ اعتراض نہیں کرتے؟ کیونکہ 90% لوگوں کا ہم انٹرویو کرتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے، بہت مشکل تھی، بہت مار پڑی، بہت یہ ہوا. اچھا، میرے ابا جو تھے وہ نیشنل بینک سے ریٹائرڈ مینیجر ہیں. تو ابو کی سوچ ڈفرینٹ تھی شروع سے. اور ہم سب بھائیوں کے پاس ایک چوائس تھی کہ ہم کچھ بھی کرنا چاہیں ہم کر سکتے ہیں. مجھے گورنمنٹ جابس کی بھی آفرز تھیں، 2 سے 3. میں نام نہیں، ادارے نہیں مینشن کروں گا. ابو کی طرف سے ابو کے دوست جو سلیکشن کر رہے تھے.
لیکن میں نے وہ جابس بھی اویل نہیں کی, تو میں نے ابو کو بولا کہ مجھے اداکاری کرنی ہے. تو فائنلی انہوں نے تھرڈ ٹائم مجھے بولا اچھا ٹھیک ہے تیری مرضی, پنجابی میں بولا اچھا تیری مرضی, تو جو کرنا کر لے. تو بس ان کی یہی بات تھی. پھر جی فرمائیے, شادی ہو گئی آپ کی؟ میری شادی ہو گئی. شادی ہو گئی. بیگم صاحبہ کو کوئی اعتراض ہے؟ نہیں, پکی بات ہے, کوئی اعتراض نہیں. انہوں نے کوئی رومانوی سین نہیں دیکھے آپ کے؟ انڈسٹری سے ہیں یا نہیں؟ میری وائف جو ہے ماڈل ہیں, وہ انڈسٹری سے ہیں, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ بڑی آسان سر یہ بھی پوچھنا ان سے کہ اداکاری سے گھر چل جاتا ہے, مطلب یہ تو ایک شوق ہے, اگر پیسہ تو آپ کو ملتا ہے, اگر آپ کا کوئی اور سورس آف انکم ہو, آپ کا گھر چل جاتا ہے؟ بالکل میرا گھر چل جاتا ہے اور بہت اچھا چلتا ہے, اللہ کا نہیں, لیکن شکر ہے. اداکاری سے نہیں چلتا اداکاری ہوگا. سے خالی اداکاری وہ سے آپ کو نہیں, کوئی یہ تو اور آپ کا سورس آف انکم ہوگا. پیشن ہو گیا نا, ایک ہاں جی, سائیڈ بزنس. سب کچھ ساتھ ساتھ چلتا ہے انسان کی زندگی میں. اور اداکاری بہت اچھا پروفیشن ہے, میں ایسا سمجھتا ہوں. اور ایسا ہے؟ بالکل ہے, بالکل ہے. ایک خاص سٹیج پہ جا کے ہے, لیکن اگر آپ بہت پہلے امید لگا لیتے ہیں کسی بھی چیز سے, تو وہ امید کبھی بھی پوری نہیں ہوتی. ہاں اگر میں یہ سوچوں کہ اس کام سے میں بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر لوں گا, وہ نہیں ہونی. آپ کا روزمرہ زندگی کا خرچہ ہی چلے گا, اور ایک خاص مقام پہ جا کے آپ ارن کرتے ہیں, اور وہ بہت اچھا مقام ہوتا ہے. میرا ایک بات بتائیے, آپ نے خرچے کا یہاں قصہ خود اٹھا دیا. ہمارے بہت سارے ملک کے نوجوان جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر ڈیجیٹل کنٹینٹ کریٹر بن جائیں گے تو پیسے نہیں بلکہ ڈالروں کی بارش ہوتی رہے گی, اور آ کے ماشاءاللہ ایسی پھڑ مارتے ہیں ہمارے ہاں جو آپ کے کریٹرز ہیں. پچھلے مہینے میں نے 48,000 پاؤنڈ ڈالر کما لیا ہے آن این ایوریج. جو بندہ بھی ویلاگ بنا رہا ہے یا پوڈ کاسٹ کر رہا ہے, ایوریج آن این ایوریج میں کہہ رہا ہوں, ایک مہینے میں کتنا کماتا ہے آپ کے خیال میں؟ یہ بات بالکل جھوٹ ہے کہ اتنے پیسے بنتے ہیں, لیکن صرف چند ایک گنتی کے, یعنی اگر آپ کے 25 کروڑ عوام ہیں تو اس میں سے صرف 5 لوگ ہیں جن کو اتنے پیسے آ رہے ہیں. تو باقی جو ہے نا, وہ دیکھیں چینل بنا لینا اور سوشل میڈیا پر آ جانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہر دوسرے دن یہ ہو رہا ہے. بات ہے خود کو منوانا اور پھر اس جگہ پہ جانا, اس مقام پہ جانا جہاں پہ آپ اتنے پیسے. ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک بات یاد رکھیے گا, کسی کو جتنے پیسے وہ بتا رہے ہیں اور جن لوگوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے, میں یہ سامنے کیمرے کو دیکھ کے کہہ رہا ہوں, یہ پیسے ان کو کسی طرح بھی یوٹیوب سے نہیں آ رہے. اس کے پیچھے ایک اور کھیل ہے. جس طرح کرکٹرز کرکٹ کھیل کے پیسہ نہیں کماتے, کسی اور طرح کماتے ہیں. میری بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ مجھے آ گئی ہے. آ گئی ہے نا؟ مان گئی ہو کہ نہیں؟ جی صحیح کہہ رہے ہیں. جان گئی ہو کہ نہیں؟ جانتی ہوں. اگر زنیرہ ماہم میرے کہے کے اوپر مہر لگا رہی ہے تو پھر سمجھیے ان کڑی نے کہہ دیتا تو مننے کڑی دے رہی ہے. واقعی ہم آپ کی طرف آئیں گے, اور ہمیں بہت زیادہ ایک فرمائش آئی ہے کہ جب بھی آپ ہنا کو بلاتے ہیں, کم از کم مجھ پہ تو بہت الزام ہے کہ آپ ہنا سے صرف نعتیہ کلام سنتے ہیں, جبکہ ہنا ماشاءاللہ بہت اچھی آواز کی, بہت اچھی استعداد کی گلوکار ہیں. اور مجھے آپ سے بہت محبت کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارا محبوب مشترک ہے. جی جی بالکل. اس وقت اگر ہم آپ کو درخواست کریں کہ کوئی بھی چیز, بیٹا بات پتہ کیا ہے, کوئی بھی محبت کا گیت جو ہے وہ دراصل سید المحبوبین کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو اگر کوئی مناسب چیز, کوئی میرا دل ہے کہ پنجابی کا کوئی گیت ہو جائے, ساڈا منڈا کراچی والے نے لے لیا اسی واپس منگا رہے ہیں, سمجھ آئی میری گل؟ تو اگر پنجابی کا گیت ہو جائے تو کتنی عمدہ بات ہے. کوئی بھی گیت ایسا جو آپ کو پسند ہو, فلم سے ہو یا ویسے ہو, فوک ہو. ابھی مجھے تھوڑا سا ٹائم دے تو اچھا, ذرا مجھے یاد آ جائے کہ مجھے کیا سنانا. بڑی اچھی بات ہے. ہم زنیرہ سے بات کر لیتے ہیں. زنیرہ, جس سے آپ نے کہا کہ اتنے پیسے نہیں کمائے جاتے جتنی ہائپ کریٹ کرتے ہیں انفلوئنسرز اسکرین پر, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ میکسیمم کتنا کمایا جا سکتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر کسی کے ملینس میں ہیں تو اس کو سرٹن میکسیمم کتنی اماؤنٹ تک پیسے آتے ہوں گے؟ موسٹلی لوگوں کو کنفیوژن رہتا ہے کہ اگر آپ کے سبسکرائبرز ملینز میں ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو پیسہ بھی اس حساب سے آ رہا ہے. دیکھیں وہ سبسکرائبرز ہیں, وہ جسٹ فار ایگزامپل اگر آپ نے ایک ولاگ بنایا اس پہ آپ 400-500 آپ کو فالوورز ملے, اگلے پہ ملے, اس سے اگلے ملے, تو وہ کرتے کراتے آپ کے ملینز میں سبسکرائبرز چلے گئے. لیکن جو آپ کے پیسے بنتے ہیں وہ کتنے بنتے ہیں؟ وہ آپ کے بنتے ہیں آپ کے ویوز پہ. اچھا, ان ویوز کے اوپر بھی پیسے نہیں بنتے, اس میں بھی کھیل ہے. اندر جو آپ کا ایڈ چل رہا ہے اس کے اوپر, ایڈسنس پہ آپ کو کتنے پیسے آ رہے ہیں, یہ وہ کھیل ہے جو یہ کرتا ہے کام, اس کو یہ مطلب SEO ہے گوگل ایڈس کے تھرو. SEO تو بیسکلی آپ نے جب ویڈیو اپلوڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کی جو ایک کی ورڈز آپ نے لگانے ہوتے ہیں, ہیش ٹیگز لگانے ہوتے ہیں, اب جو پراپر اس کی پوری ساری جسے کہتے ہیں نا پورا میک اپ جب ہو جاتا ہے تو اس کو SEO کہتے ہیں, جیسے آپ کا تھمبنیل بھی لگ جاتا ہے. بس یہ بتائیں کہ کتنے پیسے ملین سبسکرائبرز ہو یا ویوز, اگر سبسکرائبرز کا اس میں کوئی کھیل نہیں جینون ویوز ہے, اگر آپ کے ویڈیو کے اوپر ہزاروں میں ویوز آ رہے ہیں تو اس کا ریونیو بہت کم بنے گا.
اور ہر کنٹری کا الگ الگ ریونیو ہوتا ہے. پاکستان میں پینیز میں پیسے ملتے ہیں, PKR باہر کے ملکوں میں آپ کو ڈالرز میں پیسے ملتے ہیں جی, اور اس کا آر پی ایم الگ ہوتا ہے, اس کا سی پی ایم الگ ہوتا ہے, تو وہ بہت ساری ایک بڑی سائنس ہے, ٹیکنیکلٹیز ہے, لیکن ویسا ہے نہیں جیسا دکھتا ہے. لیکن اگر آپ کو لاکھوں میں ویوز آتے ہیں تو بڑی پھر اچھا مناسب ریونیو بات بنتا انہوں ہے. نے کہی ہے کہ یہ جو ہر چیز آپ کو چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ یا ہے دکھائی نہیں. جا رہی ہے وہ بالکل. سونا نہیں ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کے ویورز کتنے ہیں, آپ کے فالوورز کتنے ہیں, ایک چیز بڑی اہم ہے. آپ کے خیال میں وہ بے وقوف ہے جو بیٹھ کے آپ کو پیسے بھیجتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کتنے آرز کی ویورشپ ہے, Monetization ان کی آسانی. مونیٹائزیشن تو اس سے پہلے ہو جاتی ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد پیسے تو مونیٹائز ہونے کے بعد ہی ملنے ہیں. ملنے کتنے ہیں, 50 ملنے ہیں یا 50,000 ملنے ہیں, وہ ہوتا ہے آرز آف ویورشپ. اور اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ ایک کریئر نہیں ہے, یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے پاس ٹائم ہے. جو آج بہت مقبول ہے وہ کل پرسوں ترسوں اس چیز سے توبہ کر جائے گا, یا ملک چھوڑ جائے گا, یا بھاگ جائے گا, یا کچھ اور ہو جائے گا, یا اس کا پول کھل جائے گا. تو خدا کے لیے تعلیم حاصل کر کے اپنے لیے ایک مستحکم کریئر بنائیے. اس پہ زندگی نہیں گزاری جا سکتی. اگر آپ کو ایک نئی بیوی مل گئی ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے چونچلے کر کے جو بنا رہے ہیں, کچھ دنوں بعد اس بیوی سے آپ کا دل چڑھ جانا ہے اور آپ کا معاملہ دوسرا شروع ہو جانا ہے. تو خدا کے لیے یہ اسٹیبل چیزیں نہیں ہیں.